بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رمضان میں نیوز چینل کے 3 پروگراموں میں مرزا نے شرکت کی اور تینوں پروگراموں میں عورت بھی موجود تھی، اور اس عورت نے براہ راست مرزا سے گفتگو بھی کی اور سوالات بھی کیے، اور مرزا نے جوابات بھی دیے۔ تینوں پروگراموں میں عورت شامل تھی۔ اس حوالے سے ہم نے ایک کلپ بنایا جس میں ہم نے دکھایا کہ مرزا کے قول و فعل میں کتنا تضاد ہے، اور مرزا دوسروں پر اعتراض کرتا ہے جبکہ خود وہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال وہ کلپ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ہمارے چینل پر دیکھا جا سکتا ہے۔ جب ہم نے کلپ بنایا تو مرزا کے بعض چاہنے والے کومنٹس میں آ کر مرزا کی طرف سے دفاع کرنے لگے اور ہم پر طعن و تشنیع کرنے لگے، لیکن اس کلپ کا نتیجہ یہ نکلا، اس کا اثر یہ ہوا کہ چوتھے پروگرام میں جب مرزا نے شرکت کی اسی چینل پر، چوتھے پروگرام میں عورت ہمیں نظر نہیں آئی۔ اگرچہ تھم نیل پر عورت کی تصویر ہے لیکن پروگرام میں عورت شامل نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری طرف سے گرفت بالکل صحیح تھی، اور یہ ہم نے فتویٰ اپنی طرف سے نہیں لگایا تھا بلکہ مرزے کے اپنے فتووں کی روشنی میں اس پر گرفت کی تھی، اور اسی گرفت کا یہ اثر تھا کہ چوتھے پروگرام میں مرزا نے عورت کو شامل نہیں کیا، ورنہ پہلے تینوں پروگراموں میں عورت شامل تھی۔ پہلے پروگرام میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعض اوقات علم نہیں ہوتا، عین پروگرام کے وقت ٹوکنا مناسب نہیں ہوتا، لیکن دوسرے اور تیسرے پروگرام میں تو یہ بہانہ نہیں چل سکتا تھا۔ بہرحال چوتھے پروگرام میں عورت کو شامل نہ کر کے مرزا نے غیر اعلانیہ طور پر در پردہ عملاً رجوع کیا ہے۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ 3 سال پہلے سفر عمرہ کے موقع پر بندہ ناچیز مکہ مکرمہ میں تھا، تو اس وقت ایک کلپ بنایا تھا جس میں مرزا کی ایک بہت بڑی غلطی ہائی لائٹ کی تھی۔ مرزا نے بھتیجی اور بھانجی کی بیٹی سے نکاح کو جائز قرار دیا تھا، یعنی محرم سے نکاح کو جائز قرار دیا تھا۔ تو یہ ہم نے اس پر کلپ بنایا، اور تقریباً 2-3 دن کے بعد تحریری طور پر مرزا کا توبہ نامہ آ گیا تھا۔ مرزا نے توبہ کی تھی اور اعلانیہ رجوع کیا تھا، اور پھر بعد میں ایک ویڈیو بھی بنائی 10 رجوع کے نام سے، اس میں اس مسئلے کا تذکرہ بھی مرزا نے کیا تھا، اور بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ یہ ویڈیو اسی مسئلے کی برکت سے میں نے ریکارڈ کرائی ہے۔ اور حسن اتفاق کہ 3 سال کے بعد سفر عمرہ کے موقع پر ہی بندہ ناچیز مدینہ منورہ میں تھا، تو وہاں سے ہم نے ایک کلپ بنایا، اور مرزا نے عملاً رجوع اس طرح کیا کہ چوتھے پروگرام میں عورت شامل نہیں تھی۔ اور ابھی تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے ہم نے مرزا پر علمی گرفت کی ہوئی ہے اور اس کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک ان کے متعلق مرزا کا رجوع سامنے نہیں آیا۔ تو اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ خاری کمائی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے، اور کچھ بھی نہیں، اور یہ ساری باتیں میں ان کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں، اس اعتبار سے کہ وہ ان چیزوں سے اعلانیہ طور پر اپنی معذرت کر دیں۔ یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے تو مطالبہ یہ ہے کہ وہ اعلانیہ معذرت کرے، تو اس اصول پر چلتے ہوئے مرزے کو بھی چاہیے تھا کہ اعلانیہ معذرت کرتا، لیکن مرزا نے اعلانیہ معذرت نہیں کی، بلکہ اپنے آپ کو اپنے فتووں سے بچانے کے لیے اور تضاد بیانی سے بچانے کے لیے اپنا طرز عمل بدل دیا۔ تو مرزے کو اپنے اصول کے مطابق چلتے ہوئے اعلانیہ معذرت کرنی چاہیے تھی، لیکن مرزا نے نہیں کی۔ سر آپ کو تو پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے، اللہ سے ڈریں، رجوع لائیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن اعلانیہ چیز کی پھر رجوع بھی اعلانیہ ہوتی، چھپ چھپا کے نہیں ہوتی۔ ہماری بھی یہی گزارش ہے، مرزا اپنے اسی فتوے پر چلتے ہوئے اللہ سے ڈرے اور بجائے خاموش رجوع کے اعلانیہ رجوع کرے۔ اس اعتبار سے مفتی طارق مسعود صاحب کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بریلویوں کی طرح جان چھڑانے کے لیے یہ نہیں کہا کہ یہ کتابیں بدل گئی ہیں، انہوں نے مانا کہ کتابیں کوئی نہیں بدلی، اور ہمارے بزرگوں نے یہ مس ہینڈلنگ کی ہیں اور ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ایک جملہ ان کو مزید بولنا چاہیے تھا کہ شکریہ انجینئر صاحب، آپ کی وجہ سے ہمارے بزرگوں کے بلنڈر ہم پہ عیاں ہوئے اور ہم یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ ہمارے بزرگوں نے غلط کام کیا تھا۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ دنیاوی پروفیسرز، دنیاوی ڈاکٹروں کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہیں یہ لوگ اپنے اخلاقیات کے اندر۔ تو یار پھر اس سے تو بہتر ہے کہ وہ کم از کم اپنی کتاب کا ریگارڈ کرتا ہے۔ تم ریلیجن کے دائی ہو کے، دین کے دائی ہو کے تم اپنی کتابوں کا ریگارڈ نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، تو تم سے تو گورا ہی بہتر ہے۔ ہم نے خود چیک کیا ہے، فوراً بیک فٹ پہ چلے جاتے، کیوں نہیں اس طرح ہی ہوتا ہے، بلکہ وہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یار تھینک یو آپ نے بتایا یہ۔ ہمیں مرزا کی طرف سے شکریہ کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن سوال تو بنتا ہے کہ کیا مرزا نے اپنے اسی اصول پر عمل کیا، اور ہم نے جو غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں کیا مرزا نے شکریہ ادا کیا؟ اسی طرح دیگر علماء نے جو مرزا کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں، خاص طور پر اتنی بڑی بڑی غلطیاں، بھتیجی اور بھانجی کی بیٹی سے نکاح کو جائز قرار دینا، یہ مرزا کی طرف سے بہت بڑی غلطی تھی، اور ہم نے سب سے پہلے ہم نے ہائی لائٹ کی، پھر دیگر علماء نے اس کو ہائی لائٹ کیا، لیکن مرزا نے کسی عالم کا نام لے کر اس کا شکریہ ادا کیا؟
تو میں نے اس پہ توبہ کا لفظ بھی لکھا، اور پھر بعض لوگوں نے نیچے کامنٹس کیے کہ اس پہ ویڈیو بنائے. میں نے کہا انشاءاللہ ویڈیو میں کلیریفیکیشن دے دوں گا. اور دیکھیں اس شر میں سے کتنا بڑا خیر نکلا کہ میں نے وہ سارے کے سارے رجوع جو 15 سالوں میں تھے وہ ایک جگہ جمع آج کر رہا ہوں. اس کی برکت سے یہ فائدہ ہوتا ہے نا. یہ 8 مکمل ہو گئے جی رجوع، اور اب رجوع نمبر 9. جس مسئلے کی برکت سے 10 رجوع والا کلپ مرزا نے تیار کیا تھا، اس مسئلے پر غلطی ہائی لائٹ کس نے کی تھی؟ بھتیجی اور بھانجی کی بیٹی سے نکاح کو جائز قرار دیا تھا مرزا نے. یہ غلطی سب سے پہلے کس نے ہائی لائٹ کی تھی؟ کیا مرزا نے کبھی شکریہ ادا کیا؟ ہم پھر کہہ رہے ہیں ہمیں مرزا کی طرف سے شکریہ کی ضرورت نہیں، لیکن مرزا دوسروں پر کیچڑ اچھالتا ہے، علماء پر کیچڑ اچھالتا ہے کہ جی ان کی یہ حالت ہے، یہ گورا ان سے بہتر ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ شکریہ ادا کرتا ہے. تو کم از کم مرزا اپنے اصولوں پر عمل تو کرے. بہرحال مرزا کو چاہیے اپنے اصول پر چلتے ہوئے رمضان میں جو 3 پروگرام اس نے کیے جس میں عورت شامل تھی، تو اس حوالے سے اعلان یا رجوع کرے. خاموش رجوع کافی نہیں ہے مرزا کے اپنے اصول کے مطابق. اور اسی طرح اپنے اصول پر چلتے ہوئے اس کو اخلاقی طور پر شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے ان لوگوں کا جنہوں نے اس کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں.